ابراہیم کے لیے ہاجرہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور ابراہیم نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 16واں باب، اس کی پہلی 15 سے 16 آیات مقدسہ۔ ان دنوں میں ابراہیم کی بیوی سارائی کی اولاد نہ تھی، اور اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ سارائی نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ، خداوند نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید کہ اس سے میرا گھر آباد ہو۔ تو اس نے اس کی بات منظور کی۔ تب سارائی نے بعد اس کے کہ وہ کنعان کی زمین میں 10 برس رہے تھے، اپنی مصری لونڈی لے کر اپنے شوہر کو دی کہ اس کی بیوی ہو، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ مگر جب اس نے معلوم کیا کہ میں حاملہ ہوں تو اپنی مالکہ کی حقارت کی۔ تب سارائی نے ابراہیم سے کہا کہ تو مجھ سے بے انصافی کرتا ہے، میں نے اپنی لونڈی تجھے دے دی اور وہ اپنے آپ کو حاملہ معلوم کر کے میری حقارت کرتی ہے۔ خداوند میرا اور تیرا انصاف کرے۔ اور ابراہیم نے جواب دے کر کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تیری مرضی ہو اس کے ساتھ کر۔ اور جب سارائی نے ہاجرہ پر سختی کی تو وہ بھاگ گئی۔ اور خداوند کے فرشتے نے اسے میدان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس پایا جو شور کی راہ پر ہے، اور اسے کہا کہ اے سارائی کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ وہ بولی، میں اپنی مالکہ سارائی کے سامنے سے بھاگی ہوں۔ اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو اپنی مالکہ کے پاس واپس جا اور اس کے ماتحت اپنے آپ کو فروتن کر۔ پھر اس نے اسے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت کے باعث گنی نہ جائے۔ پھر خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا، دیکھ، تو حاملہ ہے اور تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسماعیل رکھے گی، کیونکہ خداوند نے تیرے دکھ کی آواز سنی۔ وہ غورخر سا آدمی ہوگا اور اس کا ہاتھ سب آدمیوں کے خلاف ہوگا، اور سب آدمیوں کے ہاتھ اس کے خلاف، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ اور ابراہیم کے لیے ہاجرہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا، اور ابراہیم 86 برس کا تھا جب ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 106 جماعتی جواب، ہیلیلویا، ہیلیلویا، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے، کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ خداوند کی قدرت کے کام کون بیان کر سکے گا، یا اس کی پوری ستائش کون سنائے گا؟ جماعتی جواب، ہیلیلویا، مبارک ہیں وہ جو قواعد پر چلتے ہیں اور ہر وقت صداقت کے کام کرتے ہیں۔ اے خداوند، مجھے اس کرم کے مطابق یاد کر جو تیری امت پر ہے۔ جماعتی جواب، ہیلیلویا، اپنی نجات کے ساتھ میری خبر گیری کر تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی سے خوش ہوں اور تیری امت کی شادمانی کے باعث شاد ہوں اور تیری میراث کے ہمراہ فخر کروں۔ جماعتی جواب، ہیلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 7واں باب 21 سے 29 آیت۔ چٹان پر بنایا گیا گھر اور ریت پر بنایا گیا گھر۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔
اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں کیے؟ تب میں ان سے صاف کہوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ بس جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور مینہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر سے ٹکرائے، مگر وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی تھی۔ لیکن جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور مینہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، وہ گر پڑا اور اس کا گرنا ہولناک ہوا۔ اور ایسا ہوا کہ جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو ہجوم اس کی تعلیم سے حیران ہوا، کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح انہیں تعلیم دیتا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔